سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بشارت، خلافت، شہادت زبان نبوی سے جاری ہو چکی تھی۔ شہادت سے متعلق خواب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے دوران دیکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صبح کے وقت لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ فی المنام فقال یا عثمان افطر عندنا فاصبح صائما وقتل من یومہ۔ میں نے آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان آج روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے صبح کو روزہ رکھا اور اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو سعید عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا المناک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا کہ اہل مصر کا وفد آ رہا ہے تو انہوں نے مدینہ سے باہر ایک بستی میں آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے قرآن منگوائیں۔ آپ نے قرآن منگوایا تو انہوں نے کہا کہ 7ویں سورت نکالیں، یعنی سورہ یونس۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ جب اس آیت پر آئے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 ہے۔ کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا پس منظر کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، تو یہ سب انہی کا جواب ہے۔ یہ مصر کے کچھ لوگ تھے جو اقتدار کے بھوکے تھے اور قرآنی آیات کو توڑ موڑ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف استعمال کرتے، جیسے انہوں نے اس موقع پر کیا کہ اس آیت کو عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر ان کے خلاف فٹ کر دیا۔ وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتائیں کہ تم نے جو چراگاہ بنائی ہے اس کی اجازت کیا آپ کو اللہ نے دی ہے یا پھر تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امضی انزلت فی کذا و کذا، اس آیت کو پیش نہ کرو، یہ تو فلاں فلاں امور کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور جہاں تک چراگاہ کا تعلق ہے تو مجھ سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چراگاہ صدقے کے اونٹوں کے لیے مخصوص کی تھی، پھر جب مجھے خلیفہ بنایا گیا تو صدقے کے اونٹوں میں اضافہ ہو گیا، اس پر میں نے بھی صدقے کے اونٹوں میں اضافے کے حساب سے چراگاہ میں توسیع کر دی۔ مگر وہ تھے کہ اس آیت کی بنیاد پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا مواخذہ کرتے رہے اور آپ رضی اللہ عنہ برابر فرماتے رہے کہ اسے پیش نہ کرو، یہ تو فلاں فلاں امور کے متعلق نازل ہوئی۔ پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اور بھی کئی اعتراضات کیے جن کا ان کے خیال میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر آپ ان سب سے آگاہ تھے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس پر انہوں نے آپ سے ایک عہد لیا۔ راوی ابو سعید مولا ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مصریوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ تحریری شرائط پر معاملہ طے کیا اور آپ نے ان سے عہد لیا کہ وہ اس کے بدلے میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی جماعت سے الگ ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے پوچھا تم اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اہل مدینہ عطیات وصول نہ کریں کیونکہ اس مال پر مجاہدین اور بزرگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس کے بعد وہ راضی ہو گئے اور خوشی خوشی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ آ گئے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا واللہ انی ما رأیت وفدا هم خیر لحوباتی من هذا الوفد الذین قدموا علیہ، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی وفد نہیں دیکھا جو میرے گناہوں کے لیے اس وفد سے بہتر ہو، یعنی جو کچھ میں نے ان کی شرائط مانی ہیں تو میں اپنے گناہوں کی معافی رب سے چاہتا ہوں اور مسلمانوں کو اجتماعی نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ راوی ابو سعید نے دوسری مرتبہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اہل مصر کے اس وفد سے بہتر ہو۔ پھر فرمایا کہ لوگوں سنو، جس کے پاس کھیت ہیں وہ اپنے کھیتوں میں چلا جائے اور جس کے پاس دودھ دینے والے جانور ہیں وہ جا کر ان کا دودھ دوہے، کیونکہ اب تمہارے لیے ہمارے ہاں کوئی مال نہیں ہے، یہ مال صرف مجاہدین اور بزرگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ سن کر لوگ غضبناک ہو کر کہنے لگے ہذا مکر بنی امیہ، یہ بنو امیہ کا مکر و فریب ہے۔
اصل میں وہ مصر والے بھی یہی چاہتے تھے کہ اہل مدینہ کو آپس میں الجھایا جائے، اس طرح کی انہوں نے کچھ شرائط، حالانکہ مال کا تصرف حاکم وقت، حکمران، خلیفہ کے پاس ہے اور وہ عین شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، پھر اسے الجھایا گیا تاکہ خانہ جنگی ہو سکے۔ لیکن بہرحال کسی طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی شرائط بھی مان لی اور عوام میں اعلان بھی کر دیا۔ تو اس کے بعد مصری وفد راضی ہو کر خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اونٹ پر سوار ایک شخص کبھی ان کے سامنے آتا اور کبھی ان سے الگ ہوتا، پھر واپس آتا اور پھر ان سے الگ ہو کر انہیں گالی گلوچ کرنے لگ جاتا۔ اب یہ اصل سازشی ہے، یہ ان کے پلان کا حصہ دار تھا یا ان کے پلان کا مخالف تھا؟ بہرحال جو بھی تھا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا مخالف تھا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ بعد میں قسمیں اٹھاتے رہے کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ مصریوں نے اس شخص سے کہا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں امیر المؤمنین کا قاصد ہوں اور مصر میں ان کے عامل کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی تو اس سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے لکھا ہوا ایک خط ملا، جس پر عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر بھی ثبت تھی، اور وہ مصر کے عامل کے نام لکھا گیا تھا، جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس وفد کے ارکان کو سولی دے دے یا انہیں قتل کر دے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ تو وہ وہیں سے واپس پلٹے اور پھر مدینہ آ گئے۔ یہاں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے کہنے لگے، الم تر الی عدو اللہ امر فینا بکذا وکذا واللہ قد احل دمہ قم معنا الیہ۔ کیا تم نے اللہ کے دشمن کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے ہمارے بارے میں یہ حکم دیا ہے؟ اللہ کی قسم اس کا خون حلال ہے، آپ اس کے پاس جانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا، مکر گیا، اب ہمیں اسے قتل کرنا جائز ہے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ خلیفہ ہو کر، حاکم ہو کر اس نے جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ آخر وہ خود اٹھے اور خود سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم نے ہمارے بارے میں یہ خط لکھا، کیوں لکھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں نے تمہارے بارے میں قطعاً کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ سن کر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر بطور تعجب کہنے لگے کہ کیا اتنی سی بات پر قتال کرو گے؟ یعنی خط تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مور تو جیلی بھی بنائی جا سکتی ہے، یا تم اتنی سی بات پر غضبناک ہو گئے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انکار کرتے ہوئے فرمانے لگے، اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دو مسلمان آدمی میرے خلاف گواہی دے دیں، یا پھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں کہ نہ تو میں نے خط لکھا ہے اور نہ ہی کسی سے لکھوایا ہے۔ تم بھی جانتے ہو خط کسی دوسرے آدمی کی طرف سے بھی لکھا جا سکتا ہے، یعنی خط جعلی بھی ہو سکتا ہے اور مہر جیسی دوسری مہر بھی بنوائی جا سکتی ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ قد واللہ احل اللہ دمک، اللہ کی قسم اللہ نے تمہارا خون حلال کر دیا اور اس نے ہمارے درمیان طے پانے والے عہد و پیمان کو ختم کر دیا۔ حالانکہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کا اپنا رچایا ہوا ڈرامہ پورا ہو رہا ہے اور یہ انہی کے پلان کا حصہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد پسندیدہ شخصیت، جنت کی بشارت کے مستحق اور صحابہ میں سے، مسلمانوں میں سے کوئی بھی ان کے خلاف قسم اٹھانے کو تیار نہیں اور وہ خود اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، تو کیا چیز ہے کہ ایک غلط فہمی کو بنیاد بنا کر آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر ہی اڑ گئے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے جس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ ابو سعید مولا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے قصر خلافت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور السلام علیکم کہا، کسی نے جواب نہ دیا، ہاں دل میں دیا ہو تو الگ بات ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو میں نے میٹھا پانی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے بئر روما خریدا تھا اور اس میں میرا اتنا ہی حصہ تھا جتنا کہ عام مسلمانوں کا؟ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے تو پھر تم مجھے اس کا پانی پینے سے کیوں روکتے ہو، یہاں تک کہ مجھے سمندر کے کڑوے اور نمکین پانی سے روزہ افطار کرنا پڑتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو میں نے اتنی زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کی تھی، آج تم مجھے میرے ہی گھر میں قید کر چکے ہو۔ تو اسی طرح پھر پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جیش الاسرا میں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل، کوئی غلطی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، اور تم مجھے میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر قتل کرنا چاہتے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مزید کچھ خدمات کا ذکر کیا، خدمت قرآن، خدمت انسانیت۔ اس دوران میں محاصرے کی خبریں بہت پھیل چکی تھیں، لوگ جمع ہو گئے، روکتے رہے مگر ان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوا۔
عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور مصحف کو اپنے سامنے رکھ دیا۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بینی و بینک کتاب اللہ، یہ حملہ آور تھا۔ جیسے داخل ہوا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی، تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ پھر ایک اور آدمی اندر داخل ہوا جسے الموت الاسود، سیاہ موت کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کا گلا گھونٹا اور پھر دوبارہ آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ پھر وہ بدبخت باہر نکلا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے حلق سے زیادہ نرم کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی، کیونکہ وہ ضعیف العمر تھے، سکن جلد لٹک چکی تھی، اور اللہ کی قسم میں نے بہت زور سے ان کا گلا گھونٹا، یہاں تک کہ میں نے ان کی سانس کو یوں اکھڑتا ہوا دیکھا جیسے سانپ موت کے وقت تڑپتا ہے۔ ان لفظوں میں وہ آپ کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنے لگے۔ پھر ایک اور آدمی اندر آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر تلوار سے وار کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے وار کو روکنا چاہا، جس سے آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اما واللہ، اللہ کی قسم یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے قرآن کی صورتیں لکھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ بنت فرافسہ اپنا زیور اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا، یعنی انہوں نے دیکھ لیا کہ اب میرا خامن، میرا سرتاج اب نہیں رہا تو یہ زیور مجھ پر نہیں جچتے۔ اور یہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو وہ آپ رضی اللہ عنہ پر جھک گئیں، آپ کو دیکھنے لگیں۔ اس پر ان میں سے کسی بخت نے کہا قاتلہ اللہ ما اعظم عجیزتہا، کہ اللہ اسے ہلاک کرے، اس کے کلے کتنے بڑے ہیں، یعنی کہ پہلے عمارت کے دل دادا اب نسوانیت کے بھی، کہ کس نظر سے کس زبان سے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولنے لگے۔ ثقہ تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی جس آیت پر گرا وہ سورہ بقرہ کی آیت 137 ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل اس قدر آخرت کے انجام سے اندھے ہو چکے تھے کہ خود ہی اپنے قاتل ہونے کا اعلان کرتے دندنا رہے تھے۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ثقہ تابعی کنانہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو دیکھا، وہ سیاہ رنگ کا مصری تھا جسے جبلہ کہا جاتا تھا، اس کا مضر قبیلے سے تعلق تھا۔ وہ خود اعلان کر رہا تھا کہ میں اس بے وقوف بوڑھے کا قاتل ہوں، اور یہ بار بار کہہ رہا تھا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ جو ثقہ ترین تابعی تھے، قاتلین عثمان کے بارے میں فرمانے لگے ہؤلاء شر من ثمود، یہ قوم سمود سے بھی بدتر ہیں۔ عقروا الناقہ وہؤلاء قتلوا الخلیفہ، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں لیکن انہوں نے تو خلیفہ ہی کو قتل کر ڈالا۔ معرفت الصحابہ کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ بروز جمعہ 88 ایئرز کی عمر میں ہوئی، اور انہوں نے اپنے کفن دفن کی وصیت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی، تکفین کی اور کوکب نامی باغ میں دفن کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔